ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ صدر زرداری تاریخ میں تو اپنا نام لکھوا رہے ہیں بطور پہلے سویلین منتخب صدر کے جو پارلیمان سے چوتھی مرتبہ خطاب کریں گے. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو سابق وفاقی وزراء ڈاکٹر زبیر خان اور افتخار گیلانی صاحب، اور جوائنٹ ڈائریکٹر پلڈیٹ کی آسیہ ریاض صاحبہ، جنہوں نے ابھی حال ہی میں پارلیمان کی 3 سال کی کارکردگی پہ ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے. ریاض صاحبہ، کیا حکومت کی کارکردگی اور پارلیمان کی کارکردگی انٹر لنکڈ ہے؟ کیونکہ پہلے سیگمنٹ میں جو ہم نے عوام کی توقعات دیکھیں اور جو صدر زرداری نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی سب سے امپورٹنٹ اولین ترجیح ہونی چاہیے، ایک طرف وہ ایکسپیکٹیشنز، ایک طرف پارلیمنٹ کی کارکردگی اور دوسری طرف حکومت کی ڈیلیوری اور پرفارمنس. دیکھیے، فرسٹ آف آل تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے یا یہ ہے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے یا جو پروویژن آف سروسز ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. آئی تھنک یہ تو ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. لیکن جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کو یہ انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے تھی کہ پرائسز کو کنٹرول کیا وجہ ہے کہ بڑھ رہی ہے، ان کو سوال پوچھنے چاہیے تھے، ان کو ریمیڈی سجیسٹ کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو. لیکن یہ پلیز ذہن میں رکھیے کہ پارلیمنٹ صرف سجیسٹ کر سکتی ہے، امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اینڈ گورنمنٹ کین چوز ناٹ ٹو امپلیمنٹ اینی پالیسی جو گائیڈ لائن اس کو پارلیمنٹ دے. گیلانی صاحب، گورنمنٹ کین چوز ناٹ ٹو امپلیمنٹ اینی تھنگ جو پارلیمنٹ کہے. سپریم کورٹ کی بھی صورتحال ہم نے دیکھی، بہت ساری چیزیں اس طرح کی. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ حکومت کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹ انکمپیٹنٹ ہے، یا پاورز نہیں ہے، یا اپنی پاورز ایکسرسائز نہیں کرنا آتی؟ نہیں، پارلیمنٹ بھی انکمپیٹنٹ ہے اور پارلیمنٹ کو پاورز ایکسرسائز کرنا بھی نہیں آتی. پارلیمنٹ کین پٹ دی گورنمنٹ آن میٹ. میں تھوڑا ان سے اختلاف کروں گا. پارلیمنٹ از اے ویری پاورفل اینٹی. پارلیمنٹ اگر دیانتداری سے چاہے، پارلیمنٹ گورنمنٹ کو ٹھپ کر کے رکھ سکتی ہے. اٹ کین ریئلی. You mean in the opposition? Sorry? You mean the opposition? No, the entire parliament. When we talk of parliament, ذمہ داری تو ان کی بھی ہے نا. گورنمنٹ کے ممبرز پارلیمنٹ ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ یو شوڈ. اس لیے کانسٹیٹیوشن میں بھی صرف یہ کہا ہے کہ فلور کراسنگ ول ہیپن آن سرٹن ایشوز اونلی. اٹ از نو فلور کراسنگ اگر آپ کہیں کہ آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے. اف یو کریٹیسائز یور اون گورنمنٹ، دیٹ کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ سے. وہ آئین کہیں نہیں کہتا کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بات کی. یو کانٹ ووٹ یس بٹ یو کین میک اے اسپیچ. ہم نے دیکھا اس بات میں کہ ذمہ داری، ملک کی ذمہ داری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیانتداری سے اپنے مسائل وہاں بیان کریں. بھلے حکومت خوش ہوتی ہے، بھلے حکومت ناراض ہوتی ہے. اس میں پارلیمنٹ میں ایسے میکینزم بھی ہیں جہاں پہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے. بالکل میں کر رہا ہوں کہ بالکل they can paralyze the government if the parliament wants it. ان کا کوئی امپورٹنٹ بل لے کے ہاتھ نہ لگائیں. جو آرڈیننس پاس اس کو ریجیکٹ کریں. Why don't they do that? Ordinance کے پاس ہیں but ordinance can be rejected by the parliament. Second day they can say we reject this ordinance. Government will stand still. اگر پارلیمنٹ دیانتداری سے جو کانسیپٹ ہے جمہوری اداروں کا، اس اداروں کا دنیا کے ایک طرف ہم کہتے ہیں بڑے مہذب لوگ ہیں. اب مہذب دنیا کی قوموں کو تو دیکھیں، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں آٹے کی قیمت اس لیے میں نہیں خلاف بول سکتا کہ میں پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں. پیپلز پارٹی کے ممبر پہ تو زیادہ ذمہ داری آتی ہے، اپنی حکومت کے گلے میں ہاتھ ڈالیں. اس لیے میں کہتا ہوں مے بی آئی ایم آئیڈیلسٹ اس لحاظ سے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کا اختیار ضرور ہے. اب اگر نہیں کر رہے، صرف اسی لیے نہیں کر رہے پارلیمنٹ کے، جی پارٹی ناراض ہو جائے گی، اس لیے ناراض ہو جائے گی کہ میں نے پیسے کھانے ہیں. گیلانی صاحب کو بھی پتہ ہے پارٹی ناراض ہو جائے تو قیمت کتنی دینی پڑتی ہے. ہم سے 100 دفعہ ناراض ہوئی تھی پارٹی. nobody bothered. we never bothered. نہ انہوں نے کچھ تو آپ نے خود کہا جیسے آپ جیسے آئیڈیلسٹ لوگ ہیں وہ شاید کچھ کم رہ گئے. ڈاکٹر زبیر خان، 120 ارب کے ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے لگا دیے جاتے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جناب دیکھیے، اس سے پہلے بھی جو قدم ہوا وہ کیا تھا؟ جب ٹیکسز کا ایک مجموعی ایک بل آیا تھا جو منی فائنینس بل کے ذریعے، تو اس میں کیا ہوا؟ تمام پارٹیوں نے، جو پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ نے مل کر ایک غلط قدم لیا. کہ کیا کیا کہ انہوں نے وہ ٹیکس ریفارم کو مسترد کیا جس کے ذریعے ٹیکس ایویڈرز اس وقت ٹیکس نہیں دے رہے. انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ اس کی جگہ ایک ایسا ٹیکس نافذ کیا ہے، اور اس لیے تمام پارلیمنٹ خاموش ہے کہ آرڈیننس آنے کے بعد انہوں نے صرف ان لوگوں کو ان پر ٹیکس لگایا جو پہلے سے ٹیکس بھرتے ہیں. ایک نیگیٹو انسینٹیو ہے کہ یہ یتیم تو بیچارے ٹیکس پہلے سے بھر رہے ہیں، آؤ ان سے اور ٹیکس لے.
لیکن جو پہلا طریقہ کار دیکھیے ابھی تک ہم نے یہ سنا ہے کہ 60% آف دی پارلیمنٹیرینز انکم ٹیکس نہیں بھرتے، لیکن میں ذرا سے اس سے ذرا ہٹ کر اس سارے کویسچن کو ایک کانٹیکس میں ڈالنا چاہوں گا. آصف بی نے پہلے کہا اور میں اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ بھئی حکومت کا کام ہے اور یہ پارلیمنٹ نہیں. حکومت کیا ہے؟ حکومت تو پارلیمنٹ سے ہی ہے. The majority of the parliament گورنمنٹ بناتی ہے اور جو بھی وہ ایگزیکٹو پھر کرتی ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ تمام اس پارلیمنٹ کی میجورٹی پر ہے اور اس اپوزیشن پر ہے جو شور نہیں مچاتی. دیکھیے پاکستان میں مہنگائی جو ہے پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی دشواری ہے اور یہ دشواری مشرف کے آخری سالوں میں آ چکی تھی. جب یہ جمہوریت آئی تو ہم لوگوں نے جمہوریت کا اس لیے ساتھ دیا کہ ہم نے سوچا کہ یہ آ کر اب عوام کی جو سب سے بڑے بڑے مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے. آج تک دیکھیں ایز این اکانومسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے تمام وہ اقدامات جو مہنگائی کو بڑھاتے ہیں اس کو انہوں نے اور فروغ دیا ہے. یعنی کہ کیا؟ فضول خرچی، ٹیکس نہ بھرنا. آج تک ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز نے ہم اپنے ٹیکس جو وہ ہیں ان کے جو دیتے ہیں اس کا انکشاف نہیں کیا کہ ہمیں بتائیں کہ ڈو دے لیڈ. میں نے 2 دفعہ کہا ہے کہ میں ایز اے جس کی آمدن صرف ایک قلم سے ہے، میرے خیال میں آئی پے مور انکم ٹیکسز دین دی لیڈرز آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز پٹ ٹوگیدر. آئیں سامنے ہمیں اپنے انکم ٹیکس کے وہ دکھائیں. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب حکومت نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ریونیوز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکسز بھرنے ہوتے ہیں اور ٹیکسز جو ہیں وہ ایک منصفانہ طریقے سے لینے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سیلز ٹیکس جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کا بوجھ زیادہ تر غریبوں پر ہے آپ اس کے ذریعے وہ کریں اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس سے سب وہ گریز کریں. یہ لوگ اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے. ریفارم جی ایس ٹی جو تھا اس کی اصلیت میں حکومت میں نہیں ہوں لیکن میں نے اس کی سپورٹ صرف اس لیے کی تھی کہ وہ یہ کر رہا تھا کہ جو ایگزسٹنگ جی ایس ٹی ہے اس کے طریقہ کار کو تبدیل کر کے کیا جائے. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے تھی. اسیرہ صاحبہ آپ ہی کی جو مانیٹرنگ ہے پارلیمنٹ کی اس میں ایک آبزرویشن آپ لوگوں نے کی ہے کہ اس سال کے دوران اراکین کے 73% سوالات کے جواب نہیں دیے گئے اور کوشچن آر جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہوتا ہے. جب 73% سوالات کے جواب نہیں دیے جا رہے تو باقی پرفارمنس آپ کیسے جج کریں گے اس پارلیمنٹ؟ جی ایگزیکٹلی ہم نے تو اپنی جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اگر 3 سال کی دیکھیں یا خالی تیسرے سال کی پہلے 2 سالوں سے دیکھیں تو بڑی نیگلیجبل چینج آئی ہے، اس میں کوئی بہت چینج نہیں آئی. اور واقعی جب آپ ایک تو یہ کریں کہ آپ 73% سوالوں کے جواب نہ دیں اور اس کے لیے گورنمنٹ رسپانسبل ہے. یہ نہیں کہ پارلیمنٹیرینز نے سوال نہیں پوچھے یا وہ سوال فلور آف دا ہاؤس پہ آئے نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیٹیز رپورٹس بناتی ہیں جس طریقے سے بناتی ہیں ان کے پاس سٹاف نہیں ہے اور وہ رپورٹس ڈسکس نہیں ہوتی ہیں. اگر ڈسکس ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا. آن ٹاپ آف اٹ ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ جب وہی پارلیمنٹ یا وہی پارٹیز ان پاور جب بیٹھتی ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کی ایکسٹینشن کا منصوبہ پہلے رکھنا ہے اور کمیٹیز کا جو آفس بلاک چاہیے بیکاز اس وقت کمیٹیز جو ہیں وہ جس دڑبے میں بیٹھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ سٹاف بیٹھا ہوا ہے اور جو نیشنل اسمبلی کا جس کی آف کورس علیحدہ کہانیاں ہیں کہ وہ بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ پہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آل آف دیٹ. لیکن جو کمیٹیز ہیں جن کے لیے ایک انیبلنگ ورک انوائرمنٹ چاہیے اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ نے کمیٹیز کویسچنز ایڈجرنمنٹ موشنز ان کے ذریعے کرنی ہے. تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہے گورنمنٹ ریسپانسو؟ آئی تھنک جی گورنمنٹ کے علاوہ آئی تھنک یہ تو ایک کلیکٹیو معاملہ ہے. پارلیمنٹ کے لیے جب آپ کو یہ زیادہ ضروری لگتا ہے کہ میرے رہنے کی جگہ ہونی چاہیے اور آپ جا کے اسپیکر کا ڈیسک یا گورنمنٹ کا ڈیسک بینگ نہیں کرتے کہ مجھے اپنے کام کرنے کے لیے دفتر زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک یہ تو پریفرنس کا معاملہ ہے نا جی. یہ تو آپ ساری پرانی پارلیمنٹس دیکھ لیں اس سے بھی دیکھ لیں وہ پریفرنس آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ پچھلی سے چینج ضرور ہوئی ہے اس کی پرفارمنس 12ویں اسمبلی سے یہ بہت بہتر ہوئی ہے. اس کے ورک آورز بہتر ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی کانسٹنٹلی پریزنٹ رہے ہیں جوابات دیے انہوں نے. بہت افتخار گیلانی صاحب ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے یا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں جمہوری حکومت جب بھی آتی ہے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے اور وہ سازشیں کرتے ہیں. اور صدر زرداری نے اپنی پچھلی 3 سپیچز میں کہا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی چاہتے ہیں اور ایک سپیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی وانٹ ٹو ورک ان اے اسپرٹ آف ہارمنی اینڈ ریکنسیلیشن. جوڈیشری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے
یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کیا جائے. کیا ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ یا جنرلی ڈیموکریسی کی جمہوری اداروں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل یو رائٹ. میرا اپنا تجربہ یہی کہتا ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے جو پارلیمنٹ کیسے پرفارم کرے گی؟ آئی ایگری. یہاں نہیں، پارلیمنٹ پرفارمنس اپنی جگہ. دیکھیں نا، پارلیمنٹ کیوں فیل کرے اس بات کی کہ میری بات نہیں مانی جائے گی؟ وائی شوڈ آئی بی بادرڈ اباؤٹ دیٹ؟ میں نے تو اپنی بات کرنا چاہیے نا، مجھے تو اپنے فرائض ادا کرنا چاہیے. میری بات کو مانے نہ مانے وہ بھلے اپنی جگہ، جیسے انہوں نے کہا کیسے نہ مانے؟ پارلیمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں جاتا پارلیمنٹ میں کہ میری کو سنتا نہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی تو نہیں، کافی لارج پرسنٹیج کہتا ہے جی جانے کا فائدہ کیا، ہماری کو سنتا ہے ہی نہیں. اتنے ہیلپ لیس کیوں فیل کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ؟ میں کہتا ہوں بھلے فیل کرے، بٹ دے شوڈ پرفارم دیئر ڈیوٹی. میری ڈیوٹی یہ ہے، دیکھیں تنخواہ ملتی ہے، ڈیلی الاؤنس ملتا ہے. آپ it is like میری نظروں میں you are a public servant. You are a public servant. جیسے آپ اور میں دفتر میں 8 بجے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور 5 بجے تک بیٹھتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہر ایم کی ڈیوٹی ہے. یہ پارلیمنٹ کو مذاق بنایا ہوا ہے. چھٹیاں جتنی لیتے ہیں پارلیمنٹ میں، شرم آنی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ جی میجورٹی اس وقت وہ نہیں، کورم نہیں ہے. آپ اپنی ڈیوٹی، آپ کو لوگوں نے الیکٹڈ، چلے الیکشن بھی چھوڑیں، آپ تنخواہ، آپ اور میں، ایوری ٹیکس پیئر، بیچارہ بچہ میرا جو کیمرے کے پیچھے کھڑا، یہ بھی اس کی تنخواہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہی از کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ ہز سیلری، ہی از کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ ہز ڈیلی الاؤنس. وہ جو جہازوں کے الاؤنسز سب بھلے لیتے رہے، حق ہے ان کا، لیکن پرفارم تو کریں نا. پرفارمنس از میزریبل. پرفارمنس میں کیا کہوں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ کیوں میزریبل ہے پرفارمنس؟ ایک تو مائنڈ سیٹ. سارے ملک کی پرفارمنس میزریبل ہے. کون کام کر رہا ہے؟ Who works؟ آپ اس سارے ملک کو اٹھا لیں، کوئی بھی نہیں کر رہا. چھوڑے بیٹا، اب آپ کو مستری سے لے کر اور ادھر تک nobody works. چائے کے بغیر آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے دفتروں میں آدھا وقت تو نہیں زیادتی کہوں گا، لیکن کوئی چوتھا وقت تو چائے پینے میں گزرتا ہے. چائے لے آؤ، چائے لے جاؤ. سموسے کھائیں گے ساتھ کے نہیں کھائیں گے؟ جی شرم آنی چاہیے. یہ طریقہ کار ہے. اب ہمارا سارا کلچر ہی ہوا. اور آپ پارلیمنٹ کو ملامت کرتے ہیں. میں تو ذمہ دار سمجھتا ہوں ووٹر کو. 100% ریسپانسبلٹی ووٹر کی کہ جی چور بیٹھے ہوئے، تمہیں اللہ نیکی کی ہدایت کرے، چوروں کو کس نے بھیجا ہے؟ میں 7 الیکشن لڑ چکا ہوں. ہر حلقے میں پاکستان کے قومی اسمبلی کے ہر حلقے میں 1-2 شریف مہذب ڈیسنٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ووٹ نہیں دے گا ان کو. ووٹ اسی کو دے گا کہ جو میرے ساتھ میری چوری چھپائے گا، جو میں قتل کروں گا مجھے بچائے گا، جو میں ڈاکہ ڈالوں. یہ بات میں کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ. کوئی قصور نہیں ہے ایم این اے کا. ایم این اے تو آپ کی چوائس ہے. ایک طرف وہ ایم این اے کھڑا ہے جو کہ 20 کروڑ روپے لگائے گا. 20 کروڑ روپے وہ آپ کی خاطر تو نہیں لگاتا، وہ اس لیے 20 کروڑ لگاتا ہے کہ وہ 50 کروڑ کمائے گا. ایک ہماری طرح پاگل ہوتے تھے، حق پہ ہنستے تھے کہ الیکشن کیسے. پہلے الیکشن 88 میں نے کہا جی میرے 2.25 لاکھ روپے لگائے. ایون بیوی کو اللہ جنت نصیب، وہ کہتی I don't believe you. I said, but that's a fact. I mean, I could only spend money which I can afford because I have no interest. It's not a business for me. یہاں تو بزنس پبلک سروس ہے اور نہیں، لیکن ذمہ داری ووٹر کی ہے. I want to emphasize again and again، ساری ذمہ داری ووٹر کی ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ووٹر کو بھی ایکسپیرینس ہوگا، گریجولی وہ ووٹ ڈالے گا، ووٹ آؤٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا تو شاید بہتری آئے گی. دیانتداری کا تو سب کو پتا ہوتا ہے نا. آپ سے اور میرے سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ان کو پتا ہوتا ہے یہ آدمی دیانتدار ہے، یہ نہیں دیانتدار. I think دیکھیے، I'm sorry I'm interrupting. بات یہ نہیں ہے کہ وہ دیانتدار، وہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ میرے بچے کو نوکری دلوا دیں، آپ ایم این اے ہیں، کیا ووٹر یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ میرٹ پہ آتا ہے تو نوکری دلوا دیں؟ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جسٹیفائبلی اس کیس میں پھنس گیا ہوں، مجھے اب آپ میری سنوائی نہیں ہو رہی، نکال دیں؟ یا یہ کہ میری بچی کی ٹرانسفر ویسے تو درست ایسے ہوگی ایسے. دیکھیں کون ہے جو اس وقت میرٹ یا یہ سوچ رہا ہے کہ سرکار کو مجھے کھانا نہیں ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ کیا ووٹر انٹیگریٹی اپنے سامنے، کیا پبلک انٹیگریٹی ہے جو کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوگی یا گورنمنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہوگی؟ جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے. آپ اور میں جس وقت میرٹ اپنے سامنے رکھیں گے ایز ووٹرز، تب آپ فورس کریں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو کو کہ وہ میرٹ آپ کے سامنے اپنے سامنے رکھے. آئی تھنک آپ یعنی وہ کوئی آسمان سے مریخ سے تو نہیں آیا نا، وہ بھی اسی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہے نا. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پروڈکٹ، جب آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، مینوفیکچرر جو ہے
जो आदमी क्राफ्टिंग कर रहा है, क्राफ्टिंग M&A, it is his responsibility or her responsibility. What kind of M&A are you? इफ्तिखार गिलानी साहब, यहाँ पे शायद लीडरशिप का भी कुछ रोल होता है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और जब वक्फे से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे पाकिस्तान खप्पे 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 पे।